بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے لوگ عمل نہ کرنے کے بے شمار بہانے ان کے پاس ہوتے ہیں۔ مالداروں کا بہانہ ہے کہ بھئی کاروبار ہی اتنا زیادہ ہے، پبلک ڈیلنگ اتنی زیادہ ہے، ٹائم ہی نہیں ملتا۔ اسی طرح جو کسی کے ماتحت ہے، کوئی کاروبار نوکری پہ لگا ہوا ہے، وہ کہتا جی مالک ہمیں چھٹی نہیں دیتے، تو ان کے ہر وقت کام کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بیمار ہے تو کہتے جی میری تو یہ گھٹنے درد کرتے ہیں، میری تو یہ طبیعت اس طرح سے ہے تو میں اس لیے عمل نہیں کرتا۔ تو یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ اس سے پہلے میں آپ کو کہوں گا کہ ہمارا چینل سبسکرائب کریں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور اس کو دوسروں تک پہنچائیں۔ صدقہ جاریہ میں اپنا حصہ ڈالیں۔ جب تک یہ ویڈیو چلتی رہے گی، لوگ اس کو سنتے رہیں گے، دین سیکھتے رہیں گے، انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حجت بنائے گا اغنیاء، غلام، بیمار اور فقراء کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ جس کے پاس مال ہے، دولت ہے، فیکٹری ہے، کمپنی ہے، اس کمپنی کی وجہ سے، مصروفیات کی وجہ سے اس کے پاس دین پر عمل کرنا، نماز کے لیے وقت نکالنا، دین کے لیے وقت نکالنا ممکن نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان غنیوں کے سامنے جناب سلیمان ابن داؤد علیہ السلام کو پیش کرے گا کہ یہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، اس کو میں نے مشرق سے مغرب، شمال سے جنوب پوری دنیا کی حکومت دی تھی، اور اس کے پاس ہواؤں کو مسخر کیا تھا، جنات کو مسخر کیا تھا، پرندوں کو مسخر کیا تھا، اور تم میں سے کسی کے پاس بھی اتنی کمانڈ نہیں تھی جتنی کمانڈ سلیمان ابن داؤد کے پاس تھی۔ اس نے تو کبھی نہیں کہا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو میں عبادت کے لیے وقت نہیں ہے، اس نے تو از حد عبادت کی ہے۔ لہذا کوئی اگر غنی مالدار اپنے مال کی وجہ سے ہیلا کرے گا، بہانہ کرے گا، اللہ حجت پیش کرے گا اس کے سامنے جناب سلیمان ابن داؤد کو۔ اور جو غلام ہے تو اپنی غلامی کی وجہ سے کہے گا جی میں تو متحد ہوں، بگانی نوکری کرتا ہوں، میں تو جناب میرے پاس ٹائم نہیں ہوتا، مالک چھٹی نہیں دیتے، ان سے نماز کا وقت کے لیے چھٹی لیں تو وہ چھٹی نہیں دیتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے ہیلا کرنے والے کے لیے جناب یوسف علیہ السلام کو پیش کرے گا کہ دیکھو وہ غلام تھے، بک گئے، جیل میں رہے، پھر وہ عزیز مصر بھی بنے، اس کے باوجود کبھی انہوں نے ہماری عبادات میں کوتاہی نہیں کی۔ اس لیے یہ کوئی حجت نہیں ہے کہ جی بغانی مزدوری کہہ خدا، یہ بات غلط ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ان سارے غلاموں، ان سارے ماتحتوں، ان سارے ملازموں پر حجت پیش کرے گا جناب یوسف علیہ السلام کو۔ اور کوئی بندہ کہتا ہے جی میں تو نماز پڑھنا چاہتا ہوں، میں تو نیکی تقوی کرنا، میں بیمار ہی بڑا ہوں، میرے گھٹنے درد کرتے ہیں، میری تو یہ صورتحال ہے، میرے سے چلا نہیں جاتا، میرے سے بیٹھا نہیں جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے بیمار کے سامنے حضرت ایوب علیہ السلام کو پیش کریں گے کہ دیکھو یہ میرا بندہ ایوب تھا کہ آنکھیں اور دل کے علاوہ ہر چیز بیمار تھی، ہر چیز متاثر تھی، آنکھیں سلامت رہی، زبان سلامت رہی اور دل سلامت رہا، باقی ہر شے متاثر ہوئی۔ اس نے تو ایک لمحے کے لیے بھی میری عبادت سے روح گردانی، اس بیماری کے وقت بھی مجھے یاد کرتا رہا۔ اس لیے تمہارا یہ بیماری کا بہانہ نہیں چلے گا، بیماری کا بہانہ کرنا یہ عذر لنگ ہے، یہ عذر بنتا ہی نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فقراء، جو فقیر لوگ ہیں، جن کی روزی روٹی کا مسئلہ ہے کہ جناب صبح سے شام تک محنت کرتے ہیں، مزدوری کرتے ہیں، پھر کہیں جا کر بچوں کی روزی کا کچھ ہیلا ہوتا ہے تو ہمارے پاس تو ٹائم نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ ایسے فقراء پر حجت پیش کرے گا جناب عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کون ہیں؟ جن کے لباس میں یعنی کپڑوں میں کوئی جیب نہیں تھی، نہ یہ والی جیب ہے، نہ یہ سائیڈ والی، نہ شلوار والی، انہوں نے اپنے کپڑوں کو جیب ہی نہیں لگائی۔
انہوں نے اپنی رہائش کے لیے مکان ہی نہیں بنایا، انہوں نے رشتہ داری شادی نہیں فرمائی، اس کے باوجود اس بندے نے فقر کی زندگی گزاری، تو اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اللہ کی نافرمانی نہیں کی، تو اللہ تعالیٰ ان 4 لوگوں کے اوپر حجت پیش کرے گا، ان 4 ہستیوں کو، کہ کوئی کہے گا امیر تھا تو ٹائم نہیں تھا، کوئی کہے گا میں فقیر تھا، کوئی کہے گا میں غلام تھا، ماتحت تھا، بغانی مزدوری کرتا تھا، کوئی کہے گا میں فقیر تھا اس لیے بیماری کی وجہ سے۔ اللہ تعالیٰ ان 4 پر یہ حجت رکھے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ ساری حجتیں آج ہی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، اور شیطان کے ان ہیلوں سے بچا کر اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عبادت کے لیے قبول فرمائے۔